یہ یاد رکھیں، آستر ملکہ نے کوئی لو میرج نہیں کی اخشویرس بادشاہ کے ساتھ، وہ غلام تھی. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ اس کا بادشاہ کے دربار میں آ جانا پوری قوم کو بچانے کا سبب بن گیا. یہاں ان شادیوں میں اگر کوئی ایسا حالات ہوں تو ضرور میرے تک لائیے، میں فتویٰ دے دوں گا. ملکہ آستر نے اخشویرس بادشاہ کے ساتھ جو غیر مسیحی تھا، غیر یہودی تھا، شادی کی. پہلی بات، اس شادی کے پیچھے غلامی اور آقا کا تعلق تھا. اس نے حکم دیا کہ خوبصورت عورتیں جو اس معیار کے مطابق ہیں وہ ڈھونڈی جائیں، اور جتنی بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کو نظر آئی انہوں نے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تھی، اٹھا لیا انہیں. غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو آستر کی غلامی پہلی وجہ تھی، اس کے چناؤ اس کی مرضی میں. یہودی کسی غیر یہودی سے شادی نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں. لیکن ایک اور بات، آگے چل کر ہم جب کتاب کو پڑھتے ہیں تو کتاب کی مرضی یہ ہے کہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے خدا نے اس کو استعمال کیا. ان شادیوں میں مجھے بتائیں دونوں صورتیں موجود ہیں یا نہیں، پھر میں جائز قرار دے دیتا ہوں. یہودی، اگر کوئی یہودی مرد کسی غیر یہودی عورت سے شادی کر لے، یا یہودی لڑکی کسی غیر یہودی مرد سے شادی کر لے، تو اس کو عبادت خانے سے خارج کر دیا جاتا تھا. اور عبادت خانے کا جو پریسٹ ہوتا تھا، ربی ہوتا تھا، اگر وہ کبھی عبادت خانے کے دروازے پر آ جائے تو اس کے منہ پر تھوک دیا کرتا تھا. اس لڑکی کا جو یہودی غیر یہودی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرتی، یا اس لڑکے کا جو یہودی ہوتے ہوئے کسی غیر یہودی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا، اس کا باقاعدہ طور پر عبادت خانے میں جنازہ پڑھا جاتا تھا کہ آج سے یہ ہماری قوم کے لیے مر گئی ہے.